اللہ چاہتا ہے میں بیمار رہوں تو ٹھیک ہے، پھر جس حال میں رب راضی اس حال میں رب کا بندہ راضی۔ اگر اللہ چاہتا ہے میرا عروج نہ ہو میرا عروج، مجھے تھوڑے لوگ جانے، تو جس حال میں رب رکھے مجھے اس حال میں رہنا چاہیے۔ میں آپ کو اپنے سمیت ڈھیروں لوگوں کی ایسی بات بتا سکتا ہوں جن میں ذاتی کوئی کمال نہیں، وہ اپنی خوبیاں تلاش کرتے ہیں تو سوائے صفر کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، لیکن پتہ نہیں رب کیا کام لینا چاہتا ہے، وہ خود ہی نظام بناتا ہے، لے لیتا ہے۔ تو زندگی میں نظریات، ہمارے بزرگ نظریاتی تھے، عقیدے پکے تھے ان کے، کچی پکی باتیں نہیں۔ ایک بات داتا صاحب کی سنیں پہلے۔ داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا، اور ان دنوں آیا جب قحط پڑا ہوا تھا، مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے، قحط پڑ گیا۔ چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو، چونکہ امیر لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی، یہ نہیں دیتے، کوئی اور مثال دیتے ہیں۔ جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے۔ اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو آسانی سے، یہ مثال دے رہا ہوں میں، تلک الامثال نضربها للناس۔ داتا صاحب کہتے ہیں قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھوکوں مر رہے تھے، ہر بندہ پریشان تھا۔ یہ دیکھیں ہمارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک درویش ملنگ غلام سودے والا تھیلا لے کے نا تو بازار میں ہنستا کھیلتا اٹکیلیاں کرتا پہنچا، بڑا ہنس کے سامان خریدا، کندھے پہ رکھا، اور اسی مستی میں لوٹنے لگا تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہنسے تو بعض اوقات لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں۔ کہتے کچھ لوگوں کو غصہ آیا، کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں جس سیٹھ صاحب کا نوکر ہوں نا، جس آقا کا میں غلام ہوں، اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی تھی، اس کے بڑولے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہم بڑے خوش ہیں۔ داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں، نظریہ دیتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں، جتنا اس غلام کو اپنے سیٹھ کے، اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا، اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے نا، تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئیں، پھر ہر روز صبح اٹھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ اوہو اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا، یہاں تو سب لوگ دھوکے باز، پھر ہر وقت مایوسی کی گفتگو نہ کریں۔ نظریاتی اگر ہو جائیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا، نظریہ ہی تو مضبوط کیا۔ لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگ گئے تھے، کوئی کہتا تھا کہ اتنا علم حضور کو ہے تو اتنا نہیں ہے، کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبل نور میں حیات ہیں معاذ اللہ کے نہیں ہیں۔ کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو، جس محبوب کی محبت ایمان ہے اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو۔ آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں، اور دیا تو کتنا دیا؟ فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں، ہم تو حبیب کہتے ہیں، اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز، کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھیں تو عجیب بات نہیں۔ آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیے ربنا اغفر لی، کیا ترجمہ اس کا آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، سنا دیں آپ، آتا ہے؟ پر میرے سنی دا ایڈا ہی مسئلہ ہے، کوئی گل آؤندی بھی ہوئے تاں بھی نہیں دستا، آندا ہے میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں، اس سے آگے نہیں جاتا۔ ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے، تو آپ کو تو نماز میں ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی رہ گئی، اماں کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ عجیب نادان بات ہے نا۔ او خدا کے بندو، نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا، یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین، تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے۔ اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیا تماشا ہوا، کتنی گھنونی سازش، اتنی غلط بات۔
کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے، اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے، اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ او خدا کے بندو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے پکے عقیدے، کچی پکی بات نہیں حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں۔ وہاں جا کے لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے، پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے وہ تھوڑا سا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا تھا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، مجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا۔ یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا، وہ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا تھا، ہار لے کے باہر آ گئے، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے، جلدی کر لیں استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا۔ حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا، ان سے روایت لی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے، تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے۔ میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں۔
کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں. ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے، اور کل ظہر کے بعد مجھے کھانے وال پہنچنا ہے. کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی. اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان بڑے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیں گے. اس کے باوجود یہ حال. کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں. میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا، تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا. مان لگے کتنے میں او شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو.